اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو ہم ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں اس لیے کیونکہ ہم نے ابھی لاسٹ لیکچر میں ہم نے سورہ نور کی آیت 51 سے 53 کی جو آیت کا گرامیٹیکل انالیسس کیا تھا، اس میں ایک چھوٹے سے اس ٹکڑے میں ایک گرامیٹیکل مسٹیک ہوئی تھی۔ اسی کا ہم اس لیے یہاں دوبارہ اس کا انالیسس یہاں پہ اپلوڈ کر رہے ہیں۔ تو جس میں مسٹیک تھی وہ یہاں پہ تھی انما کان قول المؤمنین، یہ جو آیت تھی آپ دیکھ سکتے ہیں، آیت 51 سے 53 والی آیت۔ تو اس میں مسٹیک تھی، اسی کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے ہم نے یہ ریکارڈ کیا ہے، اور انشاءاللہ اس میں ہم تھوڑا سا اس کو اور ڈسکس میں بات کریں گے یہاں پہ۔ تو ہماری جو آیت تھی اس میں پہلا ٹکڑا تھا انما کان قول المؤمنین۔ تو ایک ورڈ اس میں ہے، ایک لفظ انما، پھر کانا، پھر قول، پھر المؤمنین۔ تو انما یہ بنا ہے ان پلس ما، تو یہ بنا ہے ان پلس ما سے بنتا ہے انما۔ ان بے شک ما، جیسے ہم نے کہا ما موصولہ بھی ہو سکتا ہے، ما نہیں کا مطلب بھی ہو سکتا ہے، ما استفہامیہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب یہ ان ما بنے گا تو یہ ٹوٹلی ایک نیو ورڈ بنے گا، اور اس کا مفہوم ہوتا ہے صرف۔ تو اس کا مفہوم ہوتا ہے صرف، اونلی۔ اس کا مفہوم ہوتا ہے صرف اور اونلی۔ اور دوسری بات ہم جانتے ہیں ان حرف مشبہ بالفعل میں سے ہے، یہ مبتدا کو یا اسم کو منصوب بنا لیتا ہے، لیکن یہاں پہ جیسی ماں کے ساتھ ہی مل کے انما بنا لیا تو وہ جو ایفیکٹ ہے کہ مبتدا اسم کو منصوب بنانا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہو گیا اس کا کچھ انفارمیشن اننا کے متعلق۔ تو انما اس آیت میں انما کا مطلب صرف اور اونلی۔ پھر اس کے بعد ہے کانا۔ ہم جانتے ہیں کانا یہ افعال ناقصہ ہے۔ افعال ناقصہ ہم جانتے جیسے کانا، لیسا، صارا، بات، ظل، اضحا، امسا، اور اسی طریقے سے اضحا۔ تو یہ افعال ناقصہ کی کیٹیگری ہے، کانا و اخواتها ان کو ہم کہتے ہیں۔ تو کانا انہیں افعال ناقصہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ یہاں دیکھ سکتے ہو، اگر ہم کانا کا میننگ لے تو ہم لکھ سکتے ہیں اس کا ٹرانسلیشن سادہ سا وہ تھا۔ اب یہاں وہ تھا، یہ نارمل فعل نہیں ہے کہ جیسے وہ ایک کام کرتا تھا، وہاں مفہوم اچھی طرح واضح ہو رہا ہے، یہاں مفہوم واضح نہیں ہے، اس لیے ان کو افعال ناقصہ بولا جاتا ہے۔ تو کانا ان میں سے ایک اہم افعال ناقصہ ہے، اور کانا کے بعد کانا کا اسم ہوتا ہے اور کانا کی خبر ہمیں دیکھنی پڑتی ہے۔ کانا کا اسم اور کانا کی خبر۔ اب کانا کا اسم مرفوع ہوگا تو کانا کا اسم اور کانا کی خبر۔ کانا کا اسم آپ کا حالت رفع میں ہوگا یعنی مرفوع، اور کانا کی خبر جو ہے منصوب ہوگی، جس طرح ہم نے بہت بار کیا ہے اللہ غفور، اللہ غفور، غفور رحیم۔ غفور رحیم یعنی اللہ مبتدا اور غفور کو ہم خبر مان لیتے ہیں۔ اگر یہاں پہ آپ دیکھیں یہ بھی حالت رفع میں اللہ غفور، یہ بھی حالت رفع میں، یہ بھی حالت رفع میں، لیکن اگر یہاں پہ ہم کانا ایڈ کر لیں اس کو، تو اب یہ کانا اللہ نہیں، یہ اللہ، یہ اللہ رہے گا کانا، کیونکہ اس کی آپ کا جو ہے کانا کا اسم ہے۔ اب یہ غفور کانا کی خبر ہے، تو اسی طرح سے یہ بھی کانا کی خبر، اس کو مان سکتے ہیں کانا کی خبر، ٹھیک۔ تو اس کے کیا ہوگا کہ یہ جو کانا کی خبر ہے یہ اب منصوب بن جائے گا۔ تو اب لکھیں گے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ تو اب اس کو ایسے نہیں لکھیں گے، اب لکھیں گے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا، یہاں رحیمًا۔ تو کانا کا اسم حالت رفع میں رہے گا، کانا کی خبر تو حالت منصوب نصب میں جائے گی۔ تو اس طرح سے کانا کا اسم اور کانا کی خبر یہاں پہ بھی ہوگا۔
تو کانا کی اسم اور کانا کی خبر. لیکن یہاں جو مسئلہ ہے کہ یہاں پہ قول المؤمنین ہے اور مؤمنین یہ مؤمنون سے مؤمنین میں بنا، اس کا مطلب حالت جر میں، تو یہ مضاف مضاف الیہ کی کنسٹرکشن ہے. مومنوں کا قول، تو اس کا مفہوم لکھیں گے مؤمنوں کا قول یا مومنوں کی بات. تو یہ مضاف مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ. اب مسئلہ اگر یہ مضاف مضاف الیہ ہے تو کانا کا اسم کہاں کیا ہے، کانا کی خبر کہاں ہے؟ اس کو ہم یہ ہونا چاہیے تھا قول المؤمنین مضاف مضاف الیہ میں. اب یہ قولہ ہے، اس کا مطلب یہ منصوب بن چکا ہے، اس کا مطلب یہ قولہ، اس کو ہم مان سکتے ہیں کانا کی خبر. تو کانا کا اسم اس کے اندر چھپا ہوا ہے، وہ تھا، تو اس وہ کو ہم مان سکتے ہیں کانا کا اسم. تو بن گیا کانا کا اسم جو اس میں ضمیر چھپی ہے. دوسرا جو یہ قول المؤمنین اس کو مان سکتے ہیں، اب پورا یہ بھی منصوب یہ بھی منصوب، تو یہ بن گیا اب کانا کی خبر. قول المؤمنین اب کانا کی خبر. بعض اوقات مرکب بھی کانا کی خبر بن سکتا ہے، بعض اوقات پورا جملہ کانا کی خبر بن سکتا ہے. تو یہاں پہ مرکب اضافی شکل میں کانا کا کی جو خبر بن رہا ہے، اس لیے قولہ جو ہے یہ قولو نہیں ہے، یہ قولہ. تو یہ ہو گیا انما کانا قول المؤمنین. تو یہ یہاں پہ ہم نے وہاں پہ کہا تھا کہ قولہ کانا کا اسم ہے اور مؤمنین کانا کی خبر ہے، تو یہاں پہ یہ مسٹیک تھی. تو یہ انشاءاللہ ہم نے کوشش کی اس کو ریکٹیفائی کرنے کی. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کہیں اس کو انالیسس کے دوران کوئی مسٹیک آپ کو دکھی تو آپ یہاں پہ ہمیں بھیج سکتے ہیں makndchem@gmail.com. تو انشاءاللہ ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.